سجود اور طول سجود، یعنی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا اور لمبا سجدہ کرنا۔ ایک تو عام سجدہ ہوتا ہے نماز کا، اور ایک لمبا دراز سجدہ حضور علیہ السلام کا اس رات میں ہوتا۔ پھر کثرت نوافل، زیادہ نوافل پڑھنا۔ اور میں نے بتایا تھا کہ جن کے ذمے قضا نمازیں ہوں تو وہ نوافل کے بجائے اپنی قضا نمازوں کو ادا کریں۔ شب بیداری کرنا، یہ بھی حدیث میں ہے اور حضور علیہ السلام کے اعمال میں سے ہے، حضور علیہ السلام کے کاموں میں سے ہے کہ اس رات کو جاگا جائے اور شب بیداری کی جائے، جاگ کر یہ رات گزاری جائے۔ ان میں سے کثرت الاستغفار بھی ہے، حضور علیہ السلام کے اعمال میں سے کثرت استغفار ہے۔ تو شب برات کی رات، شب برات کو استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ واتوب الی اللہ واتوب الی اللہ، اس کی کثرت کی جائے۔ اور یہ دعا، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت یا حنان وحدک لا شریک لک یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ یہ دعا ہے جو مسند امام احمد بن حنبل میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، ابن حبان نے، امام حاکم، محدثین نے اس کو بیان کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت لا شریک لک یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ حضور علیہ السلام نے جب حضرت زید بن ثابت کی زبان سے ان کلمات کو سنا تو سننے کے بعد فرمایا کہ زید، جو مانگے گا وہ دیا جائے گا، جو مانگے گا اللہ پاک اسے قبول فرمائے گا۔ تو یہ وہ کلمات ہیں جو ویسے تو کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن شب برات کو، شعبان کی 15ویں شب کو دعا مانگنے سے پہلے یہ کلمات پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ اللہ پاک دعا قبول فرمائے گا۔ اور انسان ان کلمات کو پڑھ کے جو مانگتا ہے اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ کلمات اسماء اعظم ہیں، اسماء اعظم ہیں، اور اس میں یا حنان یا منان کے الفاظ بھی ہیں۔ سورہ دخان کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے، اور میں نے گزشتہ مختلف سالوں میں اور مختلف دروس و خطابات میں حامیم کے مختلف معنی اور مختلف مطالب آپ کو بیان کیے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ قال بعض العرفاء حا اشارۃ الی الحنان ومیم اشارۃ الی المنان، کہ حامیم میں ہا سے اشارہ ہے اللہ کے نام حنان کی طرف،
اور میم سے اشارہ ہے اللہ کے نام منان کی طرف. یہ دو نام ہیں اللہ پاک کے، اور ان ناموں کا فائدہ اور ان ناموں کا فیضان یہ ہے کہ جو انسان اللہ کے یہ نام پڑھ کر دعا مانگتا ہے تو دعا اس کی قبول ہوتی ہے. تو اس رات میں ان ناموں کو بھی زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے. اور پھر جو آج ہمارا موضوع خطاب ہے فضائل سورہ دخان، تو سورہ دخان کی بھی کثرت سے اور زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے. شب برات کو بھی، عام راتوں کو بھی، اور اسپیشلی بالخصوص شب جمعہ کی رات اس سورت کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے. اس رات میں ہر انسان کی مغفرت ہوتی ہے اور بخشش ہوتی ہے، سوا چند بد نصیبوں کے جو اس رات اللہ کے فیضان سے اور اللہ کے انوار سے محروم ہوتے ہیں. ان میں سے ایک وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہو، ماں باپ کا بے ادب ہو، گستاخ ہو، انہیں پریشان کرتا ہو. اس لیے میں ہر ایک کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ چونکہ کل ہے شب برات، تو کل رات آنے سے پہلے ماں باپ سے ہاتھ جوڑ کر اور گڑ گڑا کر معافی مانگ لیں، ان کے ہاتھ پاؤں چوم کر ان سے معافی مانگ لیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل کی رات کی برکات نصیب ہوں تو اس سے پہلے ماں باپ کو راضی کر لیں، ان کو منا لیں. وہ شخص جو کینہ ور ہے، جس کے دل میں کینہ ہے، حسد ہے، وہ شب برات کی برکات سے محروم ہوتا ہے. اس لیے دل میں جو بھی حسد ہو یا کینہ ہو، بغض ہو، عناد ہو، کل کی رات آنے سے پہلے اس کو نکال دیں. مشرک ہے وہ اس رات کی برکات سے محروم ہوتا ہے. جادوگر ہے، یہ ہمارے یہاں جادو جو بلیک میجک ہے وہ عام ہو رہا ہے. سن لیں کہ یہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں اللہ کی رحمت سے محروم ہیں، دونوں اللہ کی رحمت سے محروم ہیں. اس رات میں وہ توبہ کر لیں. اگر چاہتے ہیں کہ شب برات کی برکات ہمیں بھی عطا ہوں تو اس رات آنے سے پہلے توبہ کر لیں. شراب پینے والے شرابی اس رات کی برکات سے محروم ہوتے ہیں. اس لیے شراب پینے والے کل رات آنے سے پہلے توبہ کر لیں، ہمیشہ ہمیش کے لیے. اس طرح زنا کرنے والے زانی بدکار اس رات کے فضائل اور برکات سے محروم ہوتے ہیں. سو ایسے لوگ بھی کل کی رات آنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں. یہ ہدایات تھی کل کی رات کے حوالے سے. دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان فضائل پر اور ان فضائل کو پانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رات کی برکات عطا فرمائے. پھر بالخصوص سورہ الدخان کی تلاوت، ویسے تو پورے قرآن کی تلاوت، سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، سورہ فلق، سورہ ناس ہے، سورہ مختلف صورتیں ہیں، لیکن چونکہ سورہ دخان میں نے جیسے بتایا تھا کہ شب برات کا بیان ہے. اللہ پاک نے جو فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، تو اس میں بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ شب قدر ہے، اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ شب برات کی رات ہے. تو سورہ دخان کا ایک خاص تعلق ہے شب برات سے، شعبان المعظم کی 15ویں شب سے.
جامع ترمذی میں حدیث ہے عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حامیم الدخان فی لیلۃ اصبح یستغفر له 70,000 ملک. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص رات میں سورہ حامیم الدخان پڑھے گا تو جب وہ صبح کو اٹھے گا تو اس حال میں اٹھے گا کہ 70,000 ملائک اس کے لیے بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہوں گے. ایک ہے کہ انسان اپنی بخشش کی دعا خود مانگے، اور ایک یہ ہے کہ انسان کی بخشش کی دعا اللہ کے ملائک اور فرشتے مانگے. تو کہاں ہماری دعا، ہم تو خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، اور کہاں اللہ کے معصوم ملائک کی دعا. اور ایک یہ ہے کہ ایک فرشتہ بھی اگر استغفار مانگتا تو کافی ہوتا. کیا ایک فرشتہ بھی اگر بخشش کی دعا مانگتا تو اس کی دعا کافی ہوتی، لیکن یہاں ایک نہیں، دو نہیں، 1000 نہیں، 70,000 ملائک اس کی بخشش کے لیے دعا مانگتے ہیں. اب پھر حال یہ ہوتا ہے کہ رات کو سویا تھا، گناہوں میں ڈوبا ہوا، خطاؤں میں ڈوبا ہوا، اور صبح اس حال میں اٹھا کہ بخشا ہوا ہے، گناہوں سے صاف ہو گیا، گناہوں سے پاک ہو گیا. اب یہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من قرأ حامیم الدخان فی لیلۃ، اس لیلہ میں ہر رات شامل ہے، سال کی ہر رات شامل ہے. اس میں شب برات یعنی شعبان کی 15ویں شب کی رات بھی ہے، کیونکہ لیلہ کا استعمال یہاں جنس کے طور پہ ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لیلہ میں ہر رات داخل و شامل ہے. اسی طرح جامع ترمذی میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حامیم الدخان فی لیلۃ الجمعہ غفر له، کہ جو بھی شخص جمعے کی رات کو سورہ دخان پڑھے گا اللہ پاک اسے بخش دے گا، اسے بخش دیا جائے گا. تو پہلا انعام سورہ دخان پڑھنے کا یہ ہوا کہ اللہ کے ملائک فرشتے اس کی بخشش اور مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں. اور دوسرا انعام یہ ہوا کہ اس سورت کے پڑھنے والے کی بخشش ہوتی ہے اور اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے. اسی طرح پھر سنن الدارمی میں حضرت ابو رافع سے روایت ہے عن ابی رافع قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حامیم الدخان فی لیلۃ الجمعہ اصبح مغفورا له وزوج من الحور العین، کہ جو بھی شخص جمعے کی رات کو سورہ دخان پڑھے گا تو وہ صبح کو اس حال میں اٹھے گا کہ وہ بخشا ہوا ہوگا، وہ بخشا ہوا ہوگا. اور فرمایا کہ بڑی آنکھوں والی خوبصورت جنت کی حوروں سے اس کا نکاح ہوگا. یعنی 2 انعام ملے، سورہ دخان کے پڑھنے سے 2 انعام عطا ہوئے. ایک یہ ہے کہ اسے بخشا گیا، ایک یہ ہے کہ جنت میں جنت کی بڑی آنکھوں والی خوبصورت حوروں سے اس کا نکاح بھی ہوا اس کا. اور یقیناً نکاح اسی کا ہوگا جو جنت میں ہوگا، جو جنت میں ہوگا. تو مطلب یہ ہے کہ سورہ دخان پڑھنے والا جنتی ہے،
اللہ قبول فرما لے تو اس سورت کے پڑھنے سے جنت بھی عطا ہوتی ہے اور جنت کی حوریں بھی عطا ہوتی ہیں. لیکن اس حدیث میں خاص فی لیلۃ الجمعہ کے الفاظ آئے ہیں، یعنی جمعہ کی رات. جمعہ کی رات، خواہ وہ کوئی بھی جمعے کی رات ہو، اس میں نہ شعبان کی تخصیص ہے، نہ رمضان کی ہے، نہ سال کے کسی اور مہینے اور رات کی ہے. جب بھی شب جمعہ کو انسان مومن یہ پڑھے گا تو وہ یہ ثواب پائے گا اور یہ انعام پائے گا. اسی طرح سنن الدارمی میں ایک اور روایت ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ من قرأ حامیم الدخان ایمانا و تصدیقا بہا، ایمانا و تصدیقا بہا اصبح مغفورا لہو، کہ جو شخص سورہ حامیم الدخان پڑھے گا اس حال میں کہ اس کا اس سورت پر ایمان بھی ہو اور وہ اس سورت کی تصدیق بھی کرے. یہ الفاظ پہلی روایت میں نہیں ہیں، جو ابھی ہم نے بیان کی اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں. حضور نے فرمایا کہ جو جمعے کی رات سورہ الدخان پڑھے گا، حامیم الدخان، اس حال میں کہ اس کا اس سورت پہ ایمان بھی ہو، یقین بھی ہو، وہ اس سورت کو مانتا بھی ہو، اس کی تصدیق بھی کرتا ہو، تو وہ صبح کو اس حال میں اٹھے گا کہ وہ بخشا ہوا ہوگا، گناہوں سے پاک و صاف ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ اس صورت میں ایک کیا خاص بات ہے کہ رات کو ہم نے یہ صورت پڑھی اور صبح اٹھے تو بخشے ہوئے تھے، صبح اٹھے تو نام اعمال سے گناہ مٹائے گئے تھے، صبح اٹھے تو خطائیں معاف تھی، صبح اٹھے تو سارے گناہ دھلے ہوئے تھے. وہ انسان جو رات کو سویا اس حال میں کہ وہ گناہوں میں لت پت تھا، وہ انسان جو رات کو سویا اس حال میں کہ اس کے نام اعمال میں گناہ تھے، اس نے رات میں سورت کی تلاوت کی، صبح اٹھا تو نام اعمال گناہوں سے بالکل پاک صاف تھا. تو کبھی یہ سورت گناہوں کو مٹاتی ہے اور کبھی یہ سورت انسان کو، پڑھنے والے کو جنت لے جاتی ہے. کبھی اس سورت کی برکت سے جنت کی حوروں سے نکاح ہوتا ہے، کبھی اس سورت کی برکت سے انسان جنت میں بہت بلند مقام پاتا ہے. تو جب میں نے اس پہ غور کیا تو ایک بات سامنے آئی. ویسے بہت ریزنز ہیں اس کے، لیکن ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ سورہ دخان میں رسالت کا ذکر ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور حضور کی نبوت کا ذکر ہے، اور نزول قرآن کا ذکر ہے، نزول قرآن کا ذکر ہے. سورہ دخان میں دو نزول بیان ہوئے، ایک نزول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کا زمین پہ اتارا جانا اور حضور علیہ السلام کا مخلوق کی ہدایت کے لیے دنیا میں رونق افروز ہونا، تشریف لانا. اور ایک نزول قرآن ہے، قرآن کا اتارا جانا، قرآن کا اتارا جانا قلب اطہر مصطفیٰ پر، حضور علیہ السلام کے دل مبارک پر. تو دو نزول ہیں، ایک نزول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور علیہ السلام کا اترنا زمین پر اہل دنیا کی ہدایت کے لیے، اور ایک نزول قرآن ہے، یعنی قرآن کریم فرقان حمید کا اترنا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، مخلوق کی ہدایت کے لیے. اب چونکہ اس میں حضور علیہ السلام کے نزول کا بیان ہے اور پھر قرآن کے نزول کا بیان ہے، اس لیے اس سورت کو اللہ پاک نے یہ مقام عطا کیا کہ جو پڑھتا ہے بخشا جاتا ہے، جو پڑھتا ہے جنتی ہو جاتا ہے.
جو پڑھتا ہے وہ جنت میں بہت بلند اور اونچا مقام پاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کے ذکر سے اور قرآن کے ذکر سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں، معاف ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے ذکر سے اور قرآن کے ذکر سے انسان جنتی ہوتا ہے اور جنت میں بہت بلند اور اونچا مقام پاتا ہے۔ اس لیے پورے سال کے لیے اس سورت کو یعنی سورہ دخان کو خاص طور پر جمعے کی رات پڑھنا اپنا معمول بنا لیں، اپنی عادت بنا لیں۔ جب بھی جمعے کی رات آئے یا مبارک رات آئے تو سورہ دخان کو پڑھ کے سویا کریں، سورہ دخان کو پڑھ کے سویا کریں۔ ممکن ہے کہ اس کی برکت سے حضور کا دیدار بھی ہو جائے، حضور کی زیارت بھی ہو جائے، جو ہر مومن کی تمنا اور خواہش ہے۔ دعا کو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں شب برات میں تمام خرافات، بدعات، شریعت کے خلاف اور سنت کے خلاف تمام کاموں سے بچائے اور ہماری یہ رات مبارک و باسعادت ہو جائے اور سنت اور شریعت کے مطابق اللہ پاک ہمیں یہ رات گزارنے کی اور شب بیداری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔